بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کورس کا آج سبق نمبر 9 ہے۔ آج کے سبق میں ہم قربانی کے جانور میں شرکت کے مسائل، یعنی ایک جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور ان کے شرکت کی کیا مسائل ہیں، ہم اس کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ قربانی کے بڑے جانور یعنی اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا وغیرہ، ان میں 1 سے لے کر 7 تک افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 لوگوں تک شریک ہو سکتے ہیں، چاہے وہ جفت افراد ہو یا طاق، لیکن 7 سے زیادہ افراد کی شرکت جائز نہیں ہے۔ اور قربانی کے چھوٹے جانور یعنی بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، مینڈا میں سے ہر ایک میں صرف ایک آدمی ہی کی قربانی جائز ہے، ان میں 1 سے زیادہ افراد کی شرکت جائز نہیں ہے۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا قربانی کے شرکاء کا طاق ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا عدد ہونا کہ جس کی گنتی نہیں ہو سکتی، یعنی جن کی برابر تقسیم نہیں ہو سکتی، ہونا ضروری ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں صرف طاق یعنی 1، 3، 5 یا 7 افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں، جفت افراد یعنی 2، 4، 6 نہیں رہ سکتے۔ یہ ان کی واضح غلطی ہے، یہ ان کی غلط سمجھ ہے، کیونکہ بات واضح ہے کہ قربانی کے اندر 1 سے لے کے 7 تک کے افراد شریک ہو سکتے ہیں، 3، 5 کا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسرا ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں اگر 7 سے کم افراد شریک ہوں گے تب بھی 7 ہی حصے بنانے ضروری ہے، تو یہ واضح غلطی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے افراد شریک ہو ان کے مطابق حصے بنانا بالکل درست ہے۔ 2 افراد شریک ہو تو 2 حصے بنا دیے جائے، 5 افراد شریک ہو تو 5 حصے بنا دیے جائے، البتہ اگر 7 سے کم شرکاء جانور کے حصے بنانا چاہے تب بھی جائز ہے۔ قربانی کے جانور میں جتنے بھی افراد شریک ہو اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ کسی بھی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ جیسے بڑے جانور میں 7 افراد اس طرح شریک ہو کہ 5 افراد کا ایک حصہ ہو، ایک کا 1.5 حصہ ہو اور ایک کا آدھا حصہ ہو۔ اس صورت میں چونکہ ایک کا حصہ آدھا ہے جو کہ 7ویں حصے سے کم ہے، اس لیے کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوں گی۔ سادے الفاظ میں یوں کہیے کہ بڑے جانور کے 7 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان میں سے ایک حصے کو 7واں حصہ کہتے ہیں۔ قربانی کے بڑے جانور میں 7 سے زیادہ افراد کی شرکت جائز نہیں ہے۔ اس سے یہ اہم بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کے جانور میں جتنے بھی افراد شریک ہو اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ کسی بھی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح 7 سے زیادہ افراد کی شرکت جائز نہیں، اسی طرح یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر افراد 7 یا 7 سے کم ہو لیکن حصوں کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ شریک لوگوں میں سے بعض کا یا سب کا حصہ 7ویں سے کم آ رہا ہے تب تو شرکت اور قربانی جائز نہیں۔ اس کو مثالیں سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی جانور میں 8 افراد برابر کے شریک ہو تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کا حصہ 7ویں سے کم آئے گا، تو یہ بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی جانور میں 8 افراد اس طرح شریک ہو کہ 6 افراد کا تو پورا حصہ ہو، باقی 2 افراد ایک ہی حصے میں شریک ہو، تو ایسی صورت میں چونکہ 7ویں فرد کا 7ویں حصے سے کم ہو گیا اس لیے یہ بھی صورت جائز نہیں۔ گویا قربانی کے بڑے جانور میں 8 افراد کی شرکت کی کوئی بھی صورت نہیں۔ کسی جانور میں 7 سے کم افراد اس طرح شریک ہو کہ بعض کا یا سب کا حصہ 1 سے زیادہ ہو، یعنی ہر ایک کے پاس ایک مکمل حصہ اور باقی حصہ کسر میں ہو، تو یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہے۔ جیسے ایک جانور میں 4 افراد ہو اور اس طرح شریک ہو کہ 2 افراد کا ایک حصہ باقی 2 افراد کے 2.5 حصے ہو، یہ بھی جائز ہے کیونکہ کسی کا بھی 7ویں حصے سے کم نہیں ہے۔
اگر کسی جانور میں 7 افراد اس طرح شریک ہو کہ 5 افراد کا ایک حصہ ہو اور ایک کا 1.5 حصہ اور ایک کا آدھا حصہ ہو، اس صورت میں چونکہ ایک کا حصہ صرف آدھا ہے جو کہ 7ویں حصے سے کم ہے، اس لیے کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوں گی۔ ایک جانور میں 2 افراد اس طرح شریک ہو کہ دونوں کے 3.5 حصے ہو، یہ بھی جائز ہے کیونکہ کسی کا بھی 7ویں حصے سے کم نہیں ہے۔ قربانی افراد کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ تو قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے جس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس لیے یہ عبادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب ہی کے لیے ادا کرنی چاہیے، تاکہ قربانی درست ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قبول ہو سکے۔ اس کے علاوہ نام و نمود یا محض گوشت حاصل کرنے جیسی مذموم اور نامناسب نیتوں سے بالکل اجتناب کیا چاہیے۔ قربانی میں محض گوشت کی نیت کرنے کا حکم کہ قربانی کے بڑے جانور میں شریک ہونے والے تمام افراد کی نیت ثواب ہی کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی نیت محض گوشت حاصل کرنے کی ہو، شرکاء میں سے کسی کی بھی نیت تو شرکاء میں سے کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوں گی۔ واضح رہے کہ عقیقے، ولیمے، دم تمتع، دم قران کی نیت بھی در حقیقت ثواب اور قربت ہی کی نیت ہے، اس لیے ان نیتوں کے ساتھ قربانی کے جانور میں شرکت درست ہے۔ قربانی کے چھوٹے جانور بکرا، بکری، بھیڑ، مینڈا، دمبا چونکہ ایک ہی حصے کی قربانی جائز ہے، اس لیے ان میں تو صرف ایک ہی نیت درست ہے۔ جیسے اگر صرف واجب قربانی کی نیت ہو تو اس کے ساتھ عقیقی نیت درست نہیں، جبکہ بڑے جانور بیل، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی جو کہ 1 سے لے کر 7 تک کے حصے جائز ہیں، تو اس لیے ان میں مختلف حصوں میں ثواب اور قربت کی مختلف نیتیں درست ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ ایک ہی حصے میں ایک ہی نیت معتبر ہے۔ جیسے اگر ایک حصے میں صرف واجب قربانی کی نیت ہو تو اسی میں عقیقی کی نیت درست نہیں ہے۔ بڑے جانور میں بعض افراد قربانی کی نیت سے شریک ہو اور بعض عقیقی نیت سے شریک ہو تو سب کی قربانی درست ہوں گی۔ البتہ یہ جائز نہیں کہ ایک ہی حصے میں قربانی کی بھی نیت ہو اور عقیقے کی بھی۔ اس طرح یہ بھی جائز نہیں کہ ایک ہی جانور کو مکمل طور پر قربانی کی نیت سے ذبح کیا جائے اور عقیقے کی نیت سے بھی، بلکہ قربانی اور عقیقے کا حصہ الگ الگ ہونا چاہیے۔ جانور کے قربانی کے بڑے جانور میں بعض افراد نفلی قربانی کی نیت سے شریک ہو اور بعض واجب قربانی کی نیت سے، تو بعض کے حصے واجب قربانی کے ہو، بعض نفلی قربانی کے، تو یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کے بڑے جانوروں میں بعض افراد واجب یا نفلی قربانی نیت سے شریک ہو اور بعض ولیمے کی نیت سے حصے ڈالے، یعنی بعض حصے قربانی کے ہو اور بعض ولیمے کے حصے، تو یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کے بڑے جانور میں ایصال ثواب کی نیت کرتے ہوئے یہ بات بھی درست ہے کہ اس میں بعض حصے واجب قربانی کے ہو اور بعض حصے نفلی قربانی کے طور پر کہ ان نفلی قربانی کا ثواب ایصال ثواب کی نیت سے رکھا جائے، اور ایصال ثواب کے لیے نہ تو کوئی خاص عمل ہے، نہ کوئی خاص چیز، نہ کوئی خاص دن۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی نفلی قربانی کا ثواب پہنچانا چاہ رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو کسی زندہ یا فوت شدہ مسلمان کے لیے ایصال ثواب کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے وہ نفلی قربانی کہلاتی ہے۔ اس کا حکم عام قربانی کے گوشت کی طرح ہے، اس کا سارا گوشت خود رکھنا بھی جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، جبکہ ایک حصہ غریب لوگوں کے لیے۔ لیکن اگر یہ بات ہو کہ میت نے اپنے مال میں یعنی ترکے میں سے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو تو اس کا گوشت سارا کا سارا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اب قربانی کے جانوروں میں شریک ہونے والے تمام شرکاء کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہ ہو تو کسی بھی قربانی درست نہیں۔ واضح رہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام ضروریات دین کو تسلیم کیا جائے، ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ اس کی تفصیل عقائد کے بیان میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو
ایسے شریک گمراہ افراد کی قربانی میں حقیقی شریک نہ کیا جائے جن کا اسلام سے تعلق مشکوک ہو یا جن کے کفر و اسلام کے معاملہ واضح نہ ہو۔ آج کل کفر، الحاد، گمراہی اور مرتد ہونے کا دورہ ہے، اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمام شریک افراد صحیح العقیدہ مسلمان ہونے ہو تاکہ قربانی کی یہ عظیم الشان عبادت بخوبی ادا کی جا سکے۔ قربانی نمبر 2 کہ جو افراد شریک ہو رہے ہیں تو شریک ہونے والے تمام افراد کا مال حلال ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی شریک کے مال حرام ہو اور اس کے بعد بھی شریک کر لیا گیا تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوں گی۔ اگر کسی شریک کا اکثر مال حلال ہو اور یہ علم نہ ہو کہ وہ حلال رقم سے دے رہا ہے یا حرام سے، تو ایسی صورت میں شریک کرنا درست ہے اور قربانی درست ہو جائیں گی۔ اگر کسی صاحب نصاب شخص نے، مالدار آدمی نے اپنے لیے قربانی کا بڑا جانور خریدا، پھر اس میں کسی اور کو شریک کرنے کا ارادہ ہوا تو یہ شریک کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے اور یہ جائز ہے، البتہ بہتر نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہلے سے شریک کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے اس نے قربانی کی نیت سے بڑا جانور خریدا اور خریدتے وقت کسی کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی تو اب وہ کسی کو شریک کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اب وہ کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہے۔